نور معمول کے مطابق یونیورسٹی پہنچی، مگر آج اس کے قدم پہلے جیسے پراعتماد نہیں تھے۔ ہر طرف نظریں دوڑاتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی لمحے سامنے سے زرار، تابش اور ان کے دو دوست آتے دکھائی دیے۔ نور نے انہیں دیکھتے ہی رستہ بدل لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، قسمت بار بار ایک ہی رستے پر لاتی ہے۔ نور نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اسی سمت چلنے لگا۔ اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو نور؟ نور خاموش رہی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ نور نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل نور پر جمی ہوئی تھیں۔ کل رات تم بہت خاموش تھیں۔ مجھے لگا شاید میرے گھر آنے پر خوش نہیں ہو۔ نور کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے سے اس کی پرسکون آواز دوبارہ سنائی دی۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ نور بے اختیار رک گئی۔ اس نے فوراً مڑ کے دیکھا، مگر وہ کافی دور جا چکا تھا۔ صرف اس کے الفاظ ابھی تو یہ شروعات ہے بار بار نور کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نور نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ مضبوطی سے بھیجے اور خاموشی سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ نور خاموشی سے یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر نکلی۔ یاسر پہلے ہی گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئیں چھوٹی بی بی۔ نور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی یونیورسٹی سے نکل کر شہر کی مصروف سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ نور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سڑکیں بدلتی رہیں، مگر اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، پھر دوسرا، اور پھر خاموشی سے آنسو اس کی رخسار پر بہنے لگے۔ وہ بار بار انہیں چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ یاسر نے ریئر ویو مرر سے اسے دیکھا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اس نے کئی بار چاہا کہ پوچھ لے، چھوٹی بی بی سب خیریت ہے؟ مگر پھر خاموش ہو گیا۔ اسے لگا شاید کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ پورا راستہ خاموشی میں گزر گیا۔ رات کھانے کے بعد پورا گھر خاموش تھا۔ یاسر کچن کے باہر ایک کرسی پر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ فاطمہ بھی برتن سمیٹ کر اس کے پاس آئیں۔ کیا بات ہے یاسر؟ آج بہت پریشان لگ رہے ہو۔ یاسر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فاطمہ بھی آج چھوٹی بی بی کو یونیورسٹی سے لینے گیا تھا۔ پورا راستہ ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ بھی چونک گئیں۔ آنسو؟ جی، آنسو۔ وہ بار بار چھپاتی رہی تھیں، مگر میں نے دیکھ لیا تھا۔ فاطمہ بی نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں یاسر، مجھے لگتا ہے ان کے گھر میں کوئی بڑی بات چل رہی ہے۔ شاید نور بی بی کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے۔ یہ سنتے ہی یاسر کے چہرے پر فکر بڑھ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ولید اپنے اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل بج اٹھا۔
اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ احمد بلوچ۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ دوسری طرف سے مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام ولید صاحب، آج کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ، کافی عرصے کے بعد اتنی اچھی محفل لگی۔ یہ تو آپ کی محبت ہے احمد صاحب۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر احمد بلوچ بولے، ولید صاحب آج ایک بات میرے دل میں آئی تھی۔ ولید خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ کی بیٹی نور ماشاءاللہ بہت باوقار اور سلیقہ مند بچی ہے۔ ولید کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ احمد صاحب، احمد بلوچ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک دن صرف ہم دونوں بیٹھ کر کچھ ضروری بات کر لیتے ہیں۔ ولید بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے جواب دیتا ہے، ضرور احمد صاحب، مجھے بھی آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ولید نے کال کاٹ دی۔ کال ختم ہو گئی۔ ولید نے فون آہستہ سے میز پر رکھ دیا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے خود سے بولا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ اسی وقت اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی نور خاموشی سے تاریک آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت کا فیصلہ اب اس کی مرضی کے بغیر ہونے والا تھا۔